مولانا یہ ڈھونگ رچا لیا، ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں، کعبے کا غلاف تیار ہو رہا، بھائی کوئی بات ہے کرنے، اور سونا چڑھا دیا اس کے درازوں پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ظالم تھا، لوگ کیا بولتے علماء، وہاں امام حسین اور ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، علماء بیچارے کیا کریں، ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں۔ حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے گاہ جو ہیں ان کو بنا سنوار دیا، ایسے ہی تم قیامت سے پہلے کرو گے، بہت سونے چاندی نمائشیں، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، خوشبودار ہو، سادہ مسجد، دیواروں پر یہ نقش و نگار اور لکھا ہوا، کتابیں نکالیں، ڈاکٹر صاحب پوچھے، فقہا بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے، لوگوں کی توجہ نماز میں بڑھتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں عبارتیں کیا، جب وہ عبارت شکستہ ہوتی ہے وہ آیتیں پھر بے ادبی ہوتی ہے ان کی، مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے۔ اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کے بنے گے، پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مدد کرے گا، اور اپنی قدرت کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہی فتح دے گا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہماری نسبت کریں، پھر بھی اور ہم کلمہ کو کرو ان سے بدتر ہوں، اللہ تعالیٰ خام خواہ پارٹی بنے، تو اللہ کا گلہ نہ کریں، اپنی شکایت کریں کہ ہم کیا کریں۔ پوچھ رہے ہیں آخری کر رہے ہیں نا، وقت ہو گیا، جی کریں کریں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، آپ بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو کیا کرے، وہ بھی اگر بچے ہوئے تو سمجھے ان کی برکت سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رعایت مل رہی، ورنہ صفحے سے زمین سے اللہ ختم کر دیتا۔ جو بالغ لوگ ہیں نا اللہ ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ اس قوم، ورنہ طوفان نوح آیا تو معصوم بچے تو وہاں بھی تھے۔ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا دل ہدایت دینے والا کہ اگر جب عذاب آتا اللہ بچوں کا خیال کرے تو اس وقت کرتا، کہ ایک ماں تھی، اس کا ایک بچہ تھا گود میں، جب پانی بڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا یا سینے سے لگا، جب اور پانی بڑھا تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، پھر بیچاری نے سر کے اوپر اٹھایا، پہاڑ پر چڑھ گئی مگر ڈوب دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ تو وہاں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر رحم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے دے رہی تھی، مگر نہیں، جب سفر پہ اور حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھائی لوگوں کے کردار پر، باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے وہ قیامت کے دن ضرور ان سے الگ ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، مگر جب وبائے عام آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ، اس میں پھر کہاں یہ فرق کیا جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے سب کچھ لے جاتا ہے۔ اس کا جواب جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں اور یہ آپ بھی دیں، آپ بھی۔ میرے یہ ایکچوئل ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں نیک کام کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم معصوم کے گھر میں ہیں، ایکچوئل جب ہم اپنے عمل اور اپنے رزق میں حلال چیزیں نہیں رکھتے، اس میں حرام شامل کر دیتے ہیں، الٹیمیٹلی کوئی حرام کا نہیں ہوتا۔ ہم چلتے چلتے ایسی ایک مونگفلی اٹھا کے کھا لیں، حالانکہ اس میں ایسے اس پہ حرام نہیں لکھا ہوگا، لیکن وہ ایک غلط ہم نے لے لیا، وہ جب ہمارے میٹابولزم میں شامل ہو کے وہ سلسلہ ایکچوئل ہم اس اسٹیج پہ چلے گئے ہیں جہاں سے اب واپسی ممکن نہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے ایک قطرہ دودھ میں گر جائے گند کا تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو یہ ایکچوئل وہی پرابلم ہے، ہم نے اپنے سارے کھانے پینے رزق حلال حرام کی تمیز کو سبھی لوگ تقریباً آئی تھنک بھول گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا شامل ہو گیا ہے۔ اب یا تو یا ہم وہ جیسے نا جب ایک بیماری ایک اسٹیج تک پہنچ جائے، اس اسٹیج کے بعد ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بزرگوں کو دیکھا ہے، پھر ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا اللہ اس کا پتہ ڈالتے ہیں۔ ہم ایکچوئل اس کرپشن میں، اس برائی میں، یہ جو غلط ہے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہماری واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی، یا تو ہم اپنے حلال کریں، خون کو سارے کو نکال دیں، اور وہ ممکن نہیں، جب نکلے گا ہم بیٹھ ہو جائے گی۔ اور یہ اس کا نہیں، نا امیدی کا تو ڈاکٹر صاحب کوئی سوال نہیں، یہ جو ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر لوٹنا چاہیں لوگ توبہ کرنا چاہیں بعض بات ہیں تو آ سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، خود لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ جی شکریہ مولانا، یہی کہا جا سکتا ہے، بالکل یہ الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب خیریت سے رکھے اللہ پاک برکت الحمد مولانا صاحب میرے ذہن سے ایک سوال ہے کہ